نگاہ اٹھا کر دیکھیں گی نہیں سامنے کون ہے؟ وہ کرسی لے کر آنکھیں میچے بیٹھی منتہا کے سامنے بیٹھا تھا۔ 2 دن پہلے سامنے بیٹھی لڑکی اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھا کر چکی تھی، پر وہ ثبوت پولیس اسٹیشن میں جمع کروانے کے فوراً بعد وہ اغوا ہو چکی تھی، کیونکہ وہ پولیس والا بھی اس کا غلام تھا۔ آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی میرے مقابل کھڑے ہونے کی، میں آپ کی ضرورت کی داد دیتا ہوں۔ اس بار وہ آواز پہچانتے چونکی تھی اور نگاہیں اٹھاتے ہی پتھر ہو گئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، اس سے 2 سال چھوٹا اس کا کزن تھا، جسے خاندان میں سب بے وقوف سمجھتے تھے۔ چونک گئی نا؟ وہ ہنسا تھا، اور منتہا جیسے ہی گھر کے بڑے سے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس نے دراب کو گھر کے رہائشی حصے سے باہر نکال کر پورچ میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر دراب کے لیے ہمدردی اور افسوس کے سائے پھیلتے چلے گئے۔ یہ بیچارہ اب بھی یقیناً کسی نہ کسی کے حکم پر بنا باہر جھلساتی دھوپ کی پرواہ کیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ منتہا کو آج اس پر کچھ زیادہ ہی ترس آ رہا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود آج پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی گھر تک پہنچی تھی۔ اس کی گاڑی کچھ خرابی کی بنا پر سروس کے لیے میکینک کے پاس تھی۔ وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے سرخ تپتے چہرے کے ساتھ برآمدے میں آ کر رکتی دراب کی طرف دیکھنے لگی، جسے موٹر سائیکل لے کر یہیں سے گزرنا تھا۔ منتہا کو برآمدے میں کھڑا دیکھ کر دراب نے مسکراتے ہوئے اسے اشارے سے رکنے کا بولا، تو جواب میں ایک بے ریاسی مسکراہٹ کے ساتھ منتہا اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دراب اپنا ہیلمٹ اپنے سامنے رکھے بغور منتہا کا چہرہ دیکھتے بولا، جو آج معمول سے زیادہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ہاں، میری طبیعت خراب ہے، اسی لیے تو جلدی گھر آ گئی ہوں۔ منتہا نے اپنے سر پر رکھی گئی کیپ کو اتارتے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز کے ساتھ سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، گلے میں اسٹالر تھا اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ سبھی چہرہ کسی بھی مصنوعی آرائش سے پاک تھا۔ اوہ، پھر تو جائیں، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، تراب نے فکر مندی بھرے لہجے میں کہا تو وہ جاتے ہوئے دوبارہ پلٹی۔ مگر تم اس تپتی دوپہر میں کہاں جا رہے ہو، جبکہ یونیورسٹی سے آج تم بھی یقیناً چھٹی پر ہو؟ منتہا نے تیکھے لب و لہجے میں کہا تو تراب نے خجالت سے اپنی کنپٹی کو کھچایا اور پھر نظریں چراتے ہوئے وہ ہیلمٹ پہننے لگا۔ آپ ہی کے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، انہیں کچھ سامان منگوانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کرتا اس کے سوال کا جواب دینے لگا تو منتہا نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف رخ کیا، جب تراب اسے روک گیا۔ سنیں، تراب اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اسے آپ ہی کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ منتہا نے بس گردن موڑے سوالیہ آئیبرو اچکائے تو تراب کچھ بولتے ہوئے ہچکچایا۔ وہ کچھ پیسے مل جائیں گے، بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے۔ تراب ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو سامنے کرتی اسے پوچھ گئی، کتنے چاہیے؟ وہ بیگ سے اپنا لیڈیز والیٹ نکالتے کھولنے لگی۔ بس 1000 یا پھر 2000، میں جلد واپس کر دوں گا۔ تراب نے اپنا ہمیشہ والا جملہ بولا تو وہ پہلے بھی منتہا سے پیسے یا پھر اس کی کارڈ لینے پر بولا کرتا تھا۔ یہ لو، منتہا نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو تراب پیسے پکڑنے کے بجائے اس کے آگے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتے آنکھوں میں پر حدت سے جذبات لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جس پر منتہا پیسے رکھتے وہاں سے چلی گئی تھی تو تراب نے اس کی پشت کو تکتے ایک نظر اس کے دیے پیسوں کو دیکھا اور پھر وہ اپنے اس ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ یہ پیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھے، کیونکہ اسے دینے والی ہستی تراب کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ پھر وہ ان پیسوں کو بہت سنبھال کر اپنے والیٹ میں رکھتا، مسکراتے ہوئے بائک اسٹارٹ کرتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ تراب لاپرواہی سے اپنی بائک کی چابی انگلی میں گھماتا گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں کچھ انجان چہروں کو دیکھتے وہ چونک سا گیا۔ وہ اپنے قدم وہیں روکتا آگے بڑھنے کے بجائے دوسری طرف سے کچن میں چلا آیا تھا۔ یہاں ملازمہ مختلف لوازمات کو ٹرالی پر سجا رہی تھی۔ یہ باہر مہمان کون ہیں؟ تراب نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے پوچھا۔ منتہا بی بی کو دیکھنے لڑکے والے آئے ہیں، حمیرہ بی بی، منتہا کی والدہ کی دوست کا بیٹا ہے۔ ملازمہ کے جواب پر تراب کا حلق میں گیا پانی باہر آیا تو وہ کھانستا ہوا بے اختیار سینک پر جھکا۔ چھوٹے صاحب، سب کتنا سمجھاتے ہیں آپ کو کہ بیٹھ کر پانی پیا کریں؟
ملازمہ کہتے ساتھ کچن سے نکلی تو تراب بھی تیز قدموں کے ساتھ منتہا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، مطلب آج منتہا گھر پر ہی موجود تھی۔ تراب دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر نوک کرتا کمرے میں چلا آیا اور پھر منتہا پر نظر پڑتے ہی وہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ منتہا اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سرخ رنگ پہنے کھڑی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس ڈال رہی تھی، لمبے گھنے بالوں کو آج کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ آئینے میں تراب کا عکس دیکھتے منتہا پلٹی تو اب تراب کی نظر اس کے چہرے پر بھٹکی تھی۔ سفید چہرے پر گلابی لبوں پر لگا گلوز عجب بہار دکھا رہا تھا۔ تراب کو اعتراف کرنا پڑا تھا کہ سامنے کھڑی پریوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے ہی بہت خوبصورت تھی، اور وہ لڑکی جس مرد کی زندگی میں داخل ہوتی وہ مرد اس دنیا کا خوش قسمت انسان ہونے والا تھا۔ یہ سب سوچتے ساتھ ہی تراب کے دل میں ایک کسک سی اٹھنے لگی۔ تم آج پھر یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گئے؟ کیا بنے گا تمہارا لڑکے؟ کیوں خود کے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ منتہا کی آواز میں فکر مندی جھلکی تو تراب بے چین سا اس کی طرف بڑھا۔ میں آئندہ سے باقاعدگی سے یونیورسٹی جاؤں گا اور اس بار پیپر بھی پاس کر لوں گا، تراب نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو منتہا مسکرائی تھی۔ اگر تم یہ کرو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تراب، تم سوچ نہیں سکتے میں تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہوں۔ منتہا خلوص سے دل سے بولی۔ آپ آج جاب پر نہیں گئیں؟ تراب نے ڈوبتے دل کی فریاد کو نظر انداز کرتے پوچھا تو منتہا جھجکتی ہوئی آئینے کی طرف رخ کر گئی۔ ہاں، آج ماما کی دوست آ رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے دیکھنے، تو اسی لیے نہیں جا پائی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہوتے منتہا نے دوپٹے کو سیٹ کرنا چاہا تھا، جو کہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا کیونکہ وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اسٹالر استعمال کرنے والی لڑکی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ حمیرہ بیگم تو جب سے منتہا کو شادی کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ اپنے شوق پورے کرنے کے بعد شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پتہ نہیں خوش ہوں یا نہیں، مگر شادی تو کرنی ہے نا، اب ماما بالکل میری نہیں مانیں گی۔ منتہا کے جواب پر تراب کے دل میں پنپتی ساری امیدیں ختم ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر میرے ساتھ آ جاؤ، نہ جانے کیوں میرا کانفیڈنس آج کم ہو رہا ہے، منتہا نے تراب کے پاس آ کر رکتے کہا تو تراب اسے انکار نہیں کر سکا، جبکہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو کسی اور کے حوالے سے دیکھنا اس کے لیے کس قدر مشکل ہونے والا ہے۔ وہیں منتہا کو تراب کے ساتھ لاؤنج میں آتے دیکھ کر حمیرہ بیگم کا منہ بنا۔ منتہا سب کو مشترکہ سلام کرتے اپنی ہونے والی ساس کے پاس جا بیٹھی تو تراب وہاں بیٹھے خوش شکل سے سوڈڈ بوڈڈ لڑکے کو نظروں میں لیے صوفے پر بیٹھنے ہی والا تھا جب حمیرہ بیگم اسے روک گئی۔ تراب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اپنی ماں کی کھردری سی آواز پر منتہا نے بھی ان کی طرف دیکھتے دوسری نظر تراب پر ڈالی، جو سپاٹ سے چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ منتہا نے خفگی بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کی ہونے والی ساس اسے اپنی طرف متوجہ کر گئیں تو وہ مصنوعی سا مسکراتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ تراب اپنے معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد منتہا کو بلانے گیا تھا تاکہ وہ اسے اسٹڈی میں مدد کر دے۔ تراب جیسے ہی دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوا تو منتہا آج صبح والے ہی لباس میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تراب کے آنے پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے اس نے جیسے کچھ پرکھنا چاہا تھا، مگر وہاں بس وہی معمول کی نرمی، سادہ پن تھا جو اس کے چہرے کا خاصا تھا۔ کوئی ناراضگی، کوئی خفگی اور حتیٰ کہ غصے کی ہلکی سی رمق بھی تلاش کرنے کو نہیں مل رہی تھی۔ آپ آج آئی نہیں مجھے پڑھانے؟ منتہا کی خاموشی پر تراب کو بولنا پڑا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ نہیں، مجھے لگا شاید تم آج مجھ سے پڑھنا نہیں چاہو۔ آج دوپہر ماما کے رویے کی بدولت کیا پتہ تم غصے میں ہو۔ منتہا سنجیدگی سے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے چند قدم اس کی طرف بڑھی تھی۔ تراب آگے سے کھوکھلی سی ہنسی ہنستے بولا، پہلے کبھی غصہ یا پھر ناراض ہوا ہوں جو آج ان کی اس معمولی سی بات پر منہ بنائے بیٹھ جاتا؟ وہ کندھے اچکائے عام سے انداز میں بولا تو نہ جانے کیوں منتہا کو اس پر آج بے انتہا غصہ آنے لگا۔ کیسے انسان ہو تم؟ کیوں اتنے بدھو، اتنے سادہ ہو کہ تم ہر کوئی جب چاہے تمہاری بے عزتی کر دے، اور تم ہو کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ تمہارے اندر عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ منتہا اس کے قریب آ کر رکتے غصے بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ غصے کی بدولت اس کی ناک کی نوک سرخ سی پڑنے لگی تھی۔ تراب حیرت زدہ سا منتہا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کبھی کیسے تو نہیں بولی۔ تم جانتے ہو تراب، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سب کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اب تک ان سب کے آگے کھڑا ہو چکا ہوتا، مگر تم
سب ٹھیک بولتے ہیں، تم ہو ہی فارغ العقل انسان جس کی کوئی عزت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ منتہا چیختے ہوئے تھکنے لگی تو اسے جانے کا بولتے پھر سے رخ موڑتی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ تراب آج بے یقین سا کھڑا تھا کہ منتہا بھی آج اس سے بیزار ہوتے کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولتی اس کی اوقات دکھا گئی۔ وہ لب بھینچے کچھ پل اس کی پشت کو تکتا لمبے لمبے ڈگ پھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس رات کے بعد تراب نے منتہا کے سامنے آنا بہت کم کر دیا تھا، جبکہ منتہا غصے میں پہلی بار اسے اتنا کچھ بول چکی تھی مگر اب پچھتا رہی تھی۔ منتہا نے کئی بار تراب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو اب گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا، اور اگر منتہا کو وہ نظر آ بھی جاتا تو تراب اپنا راستہ ہی بدل لیا کرتا۔ اور پھر انہی دنوں منتہا جو کہ ایک نیوز چینل پر کام کرتی تھی، اسے ایک کمپنی اور اس کے اونر کے خلاف بہت سے اہم ثبوت اکٹھے کرنے کا کام سونپ دیا گیا تھا، جو کہ شرافت کی آڑ میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے رہی تھی۔ منتہا اپنی متوقع منگنی اور تراب کی ناراضگی کو بھولے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہی وقت تھا کہ جب وہ اپنی کارکردگی سب سے اپنا نام اونچا کر سکتی تھی۔ پورے ملک، پورے شہر کی ایک بہترین صحافی کرائم رپورٹر بننا منتہا کی اولین خواہش تھی۔ منتہا بہت بہادری اور جرات کے ساتھ مطلوبہ ثبوت حاصل کر چکی تھی، مگر ابھی تک چاہ کر بھی اس کی نظروں میں اس کمپنی کا اونر نہیں آ سکا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنے پر اس نے بس مل جانے والے ثبوت پر ہی اکتفا کرتے انہیں سب کے سامنے لانے کا سوچا۔ اپنے چینل کے ساتھ وہ یہ سب ثبوت پولیس اسٹیشن لے کر بھی پہنچی تھی، کیونکہ وہ اس جرائم کے سرغنہ کو پکڑواتے جڑ کو ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ آج اپنا کام دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ خوش تھی۔ چمکتے چہرے کے ساتھ ساری معلومات ایک پولیس افسر کے حوالے کرتے منتہا جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے دو کالے کپڑوں میں ملبوس آدمی چہروں پر ماسک چڑھائے اس کی طرف بڑھے اور اسے سوچنے سمجھنے اور بچاؤ کا کوئی موقع دیے بغیر اس کی ناک پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے چند سیکنڈ میں منتہا نے جو ڈر و خوف محسوس کیا تھا، اس سے اس کا چہرہ بے ہوش میں بھی سفید پڑنے لگا تھا۔ اور پھر وہ دو انجان لوگ منتہا کو گاڑی میں ڈالے اپنے باس کے حکم پر گاڑی کو آگے بڑھا لے گئے۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے سے ایک نامی گرامی چینل میں کام کرنے والی رپورٹر کو اغوا کر کے لے جانے والے بندے کسی عام انسان کے کارندے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ منتہا نے کسمساتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ادھر ادھر اپنا سر پٹکتے آنکھوں کو کھولا تو کمرے میں جلتی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی اچانک سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑکا جیسے وہ کسی برے خواب سے جاگی ہو، مگر پھر کمرے میں نگاہیں دوڑاتے اور خود کو غیر شناسا جگہ پر پا کر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی جب اسی وقت کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ منتہا وہیں دم سادے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ وہ آنے والے کو یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ ابھی بھی بے ہوش ہے، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے پر کوئی انسان فرش پر مضبوط قدم دھرتا اندر داخل ہوا تو منتہا کو اپنا ڈرامہ جاری رکھنا مشکل لگنے لگا۔ بے شک وہ خود کو بہادر سمجھتی تھی، لیکن تھی تو وہ بھی ایک نازک سی لڑکی جس کا اس صورتحال سے غیر متوقع طور پر سامنا پڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے انسان رکا نہیں تھا، وہ آگے بڑھتا بیٹھ کے نزدیک آنے لگا اور پھر کمرے میں موجود کرسی کو اٹھائے وہ شخص منتہا کے قریب رکھتا بولا، نگاہ اٹھا کر دیکھیں گی نہیں کہ سامنے کون ہے؟ بغور ان پلکیں نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے وہ گویا ہوا تھا۔ اس کے بولنے پر منتہا کی سانسیں رکی تھی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ چہرے کے تاثرات بدلے تھے، وہ اس آواز پر کھٹکی سی تھی۔ منتہا نہیں جانتی تھی کہ وہ جس انسان کے خلاف 2 دن سے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی وہ جس پولیس والے کے پاس وہ معلومات لے کر گئی تھی، وہ پولیس والا بھی اس انسان کا غلام تھا۔ اسی لیے تو منتہا کے پولیس اسٹیشن جانے کے بارے میں علم ہوتے ہی اسے اغوا کر لیا گیا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے مقابل کھڑے ہونے کی، میں آپ کی جرت کی داد دیتا ہوں۔ اس بار مکمل طور پر آواز پہچانتے منتہا نے آنکھیں کھولی تھیں اور تعجب بھری نظروں سے وہ گردن موڑے اپنے سامنے بیٹھے اس کزن کو دیکھنے لگی جو سارے خاندان میں بے وقوف مشہور تھا۔ منتہا اپنے سامنے خود سے 2 سال چھوٹے کزن تراب کو دیکھتے پتھر ہوئی تھی۔ چونک گئی نا؟ وہ ہنسا تھا اور پھر منتہا کی ہونک صورت کو دیکھتا وہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد منتہا کا سکتہ ٹوٹا، وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو راب تم یہاں؟ یہ مذاق ہے نا؟ خیر مذاق بھی ہے تو بہت بیہودہ ہے۔
منتہا بے ربط سا بولتے آخر میں انگلی اٹھائے غصے سے بولی تھی۔ دوسری طرف تو راب کرسی کی آن پر کوہنی ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھے اسے بیٹھا ہو، جیسے سامنے کوئی بہت دلچسپ منظر چل رہا ہو۔ آنکھیں منتہا پر مرکوز تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا وہ بھاری لب و لہجے میں بولا تو منتہا کا دل لرزراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ طراب کو انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے جو طراب بیٹھا تھا وہ سچ میں اس سے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ جو ہمیشہ کھلی ڈلی ٹی شرٹ پہنے ہوتا تھا، اس وقت اس کی پہنی شرٹ اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس سے اس کے وجود کی مضبوطی ظاہر ہو رہی تھی، اور اس کا بولنے کا نرم سا لب و لہجہ بھی بھاری آواز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے طراب؟ تم نے واقعی مجھے اغوا کیا ہے؟ مگر کیوں؟ منتہا بے یقینی بھرے لہجے میں بولتی ہوئی دوبارہ سے بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ دیکھو، اس دن میں غصے میں کچھ زیادہ بول گئی۔ تمہیں برا لگا تو اس کے لیے سوری، مجھے معاف کر دو اور جانے دو، یہاں سے سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ منتہا نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی غلطی تسلیم کی تو طراب بے ساختہ قہقہہ لگا گیا، اور آج طراب کا ہنسنا منتہا کے دل کو خدشات سے بھر رہا تھا۔ آپ بہت معصوم ہیں منتہا۔ وہ ہنستے اس کی تعریف کر رہا تھا یا پھر طنز وہ جان نہ سکی، مگر آپ کے کام بہت بہادری والے ہیں، اور آپ کی بہادری کو سراہنے کے لیے ہی آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ طراب کا لہجہ پر اصرار سا ہوا تو منتہا نے چونکتے اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو طراب؟ منتہا کھوجتے انداز میں سوال کرنے لگی تو طراب اپنے دوسرے پیر کو بھی زمین پر رکھتا تھوڑا سا منتہا کی طرف جھکا۔ واہ، آپ تو عقل مند بھی ہے، مگر خیر، آپ جو پچھلے کچھ دنوں سے جس کمپنی کے تپانچے میں مصروف تھیں، جانتی ہیں اس کمپنی کو بنانے والا کون ہے؟ طراب کے منہ سے کمپنی کا ذکر سنتے منتہا کو لگا اس کا دماغ سن ہو جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر سوال جواب کا کھیل نہیں کھیلنا، میں جا رہی ہوں۔ منتہا شاید سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کتراتی ہوئی بیٹھ سے اٹھتی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، مگر ایک سے دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے ہی طراب بیٹھے بیٹھے ہی منتہا کا بازو پکڑے اسے پیچھے کی طرف کھینچتا دوبارہ سے اپنے مقابل بٹھا گیا تو منتہا نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالتے تل ملاتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا۔ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو، مگر طراب تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کالے کارناموں کے ذمہ دار تم ہو؟ آخر ہمارے بیچ اتنا گھناؤنا چہرہ چھپائے کیسے رہ سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا معصوم دکھنے والا دوست اتنا کرہی فعل انجام دیتا ہوگا، اور آج تم نے جس طرح اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے مجھے اغوا کیا ہے، تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ منتہا بولتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جسے طراب چپ چاپ سن رہا تھا۔ آپ کو ہی تو میری معصومیت اب پسند نہیں رہی تھی۔ کسی کو میری شرافت راز نہیں آتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو مجھ سے بہت شکایت ہے تو آپ کو اپنا اصل روپ دکھا دیتا ہوں۔ طراب تلخ لہجے میں بولتا منتہا کو ششدر کر گیا۔ تم مجھے یہاں یوں قید کر کے نہیں رکھ سکتے مسٹر طراب۔ تمہارے خلاف سب ثبوت میرے چینل اور پولیس اسٹیشن تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت جلد مجھے یہاں سے بازیاب کروا لیا جائے گا اور میں تب تمہارا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی۔ منتہا نے اپنی رخسانوں پر بکھرتے آنسوؤں کو رگڑا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ طراب نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ آپ جو اب تک میری کمپنی کے خلاف، میرے کام کے خلاف کام کر سکی ہیں، وہ اس لیے کہ میں نے سب جانتے ہوئے بھی ایسا ہونے دیا، اور جس پولیس والے کے پاس آپ آج گئی تھی وہ میرا ہی غلام ہے۔ اس نے میرا نام سامنے آتے ہی آپ کے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اطلاع کر دی تھی، تو اب آپ خود سوچیں میری پہنچ کہاں تک ہے، اور چینل سے بھی وہ معلومات اٹھانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، تو اب یہاں تب تک ہے جب تک میں چاہوں گا۔ طراب بڑے سکون سے ساری ارودات سناتا منتہا کو حد درجہ بے سکون کر گیا۔ منتہا حق تک سی طراب کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں موجود آنسو ٹھٹر سے گئے۔ طراب کی آنکھوں میں خوف زدہ کرنے والی چمک تھی۔ آئیں آپ کو اپنا اصل روپ دکھاتا ہوں۔ طراب منتہا کی گمسم سی حالت دیکھتا کھڑا ہوا تو وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے پیچھے کو کھسکی، جس پر طراب نے جھکتے اس کی کلائی جکڑتے اسے کھڑا کیا تو وہ چیخی تھی، میرا بازو چھوڑو۔ منتہا نے اپنے قدم زمین پر جمائے طراب کے ہاتھ کو اپنے بازو سے جھٹکنا چاہا۔ چھوڑ دوں گا، ویسے بھی آپ کا بازو پکڑنے کا مجھے اب کوئی شوق نہیں۔ طراب سخت لہجے میں بولتا آگے بڑھا تو مجبوراً منتہا کو اپنے قدم آگے بڑھانے پڑے۔
کمرے سے باہر نکلتے ہی ایک لمبی سی راہداری تھی جہاں سے گزرتے تو راب اسی لیے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ منتہا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ تو راب سے اب کسی قسم کی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی وہ اپنے جس روپ میں اس کے سامنے آیا تھا اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ منتہا نے ارد گرد نظریں دوڑاتے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہی۔ منتہا نے پھر سے تراب کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کے لیے مزاحمت کی تو تراب نے گردن موڑے اس کی طرف دیکھا تو منتہا کی نظر بھی اس پر ٹھہری، اور پھر تراب کے چہرے پر سنگلاخ چٹانوں جیسے تاثرات دیکھتے وہ اپنی جگہ منجمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل تراب کے چہرے پر نرمی چھائی تھی تو منتہا نے بدحواس ہوتے اسے دیکھا۔ یہ شخص بہت بڑا بہروپیہ تھا۔ او کمون، ایسے ڈریں تو نہیں، آپ ہی تو اس دن کہہ رہی تھیں کہ مجھے غصہ کرنا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے۔ اب آپ ہیں کہ ہر بار میری ذرا سی سختی میرے تھوڑے سے غصے پر ڈر رہی ہیں۔ تو آپ بولتے ہوئے سیڑھیاں سے نیچے اترنے لگا، اور پھر نہ جانے کس کس راستے سے ہوتے وہ اسے ایک تہہ خانے میں لے آیا۔ وہاں دو تین مردوں کو سر سے پاؤں تک لہو لوہان دیکھتے منتہا پھٹی آنکھیں لیے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ منتہا ان کو ایک نظر کے بعد دوسری نظر دیکھ نہیں سکتی۔ مراد ان کے چہرے تو دھلوا کر میڈم کو نظارہ تو کرواؤ ان کا۔ تو رام نے وہاں کھڑے ایک لڑکے کو حکم دیا تو وہ فوراً وہاں ایک طرف پڑے پانی کی بالٹی کی طرف بڑھا۔ جو حکم باس، یہ بولتے ساتھ ہی اس نے زور سے پانی تینوں مردوں پر پھینکا تو وہ زور زور سے چلانے لگے۔ زخموں میں شاید پانی سے تکلیف بڑھی۔ تو رام، یہ کیسا انسانیت سوچ سلوک کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ منتہا نے چیختے ہوئے پوچھا۔ ہاں واقعی بہت تکلیف دہ ہے، چاروں کو سوچ رہا ہوں ساری تکلیفوں سے نجات دے دوں انہیں، مگر اس سے پہلے آپ ان کی شکلیں تو دیکھ لیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے میری کمپنی میں کام کرتے مجھ سے ہی غداری کرتے میرے خلاف ثبوت آپ کو فراہم کیے ہیں۔ منتہا جو رخ موڑے کھڑی تھی تو راب نے زبردستی اس کا چہرہ ان کی طرف کیا تو ترس و ہمدردی کے تحت انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے پیچھے کھڑے کالے یونیفارم پہنے تو راب کے بندوں نے انہیں پیچھے سے بالوں سے بے رحمی سے پکڑتے ان کے چہرے اوپر کر رکھے تھے۔ منتہا چند سیکنڈ سے زیادہ ان کو دیکھ نہیں سکی تھی جب اس کے کانوں میں تراب کی شفافیت ابھری، آواز ابھری تھی، چلیں انہیں اس قید سے رہائی دیتے ہیں۔ تراب نے بولتے ساتھ جیسے ہی اپنی پینٹ کے ایک طرف عرصہ پستول نکالتے ٹریگر دبایا تو منتہا زوردار آواز کے ساتھ چیختی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ تراب ایک کے بعد ایک بار پستول کے ٹریگر پر دباؤ ڈالتا تینوں زخمی لوگوں کو جان سے مار چکا تھا، جس کے بعد وہاں موت کی سی خاموشی چھائی تھی۔ منتہا زوردار آواز کے ساتھ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی حالت پر پتھر بنے تراب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے منتہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کھڑا کرنا چاہا، مگر وہ بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ منتہا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھائے چیخی تو تراب نے اپنے لب بھیجتے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے خود پر ضبط کیا۔ جب تراب کی ایک بلا ارادہ سی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے بندوں پر گئی تھی جو آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے تراب اور کبھی منتہا کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ سب تراب کے جس روپ سے واقف تھے وہ اس سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ اتنے ہٹے کٹے لوگوں کے دل میں اس کا ڈر موجود تھا، اور وہ چھٹاک بھر کی لڑکی ان کے اسی باس پر چیخ چلا رہی تھی، اور باس بغیر غصہ اور زبردستی کیے چپ چاپ کھڑا تھا۔ مگر کہیں وہ اس لڑکی کی ہمت پر بھی قائل ہوئے تھے جو اس آدمی سے نہیں ڈرتی جس نے ابھی اس کے سامنے 3 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ تم سب یہاں کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ تو راب نے اپنے بندوں کو گھر کا تو سب پل میں وہاں سے غائب ہوئے۔ تو راب اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا منتہا کو دیکھ رہا تھا جب اگلے ہی پل وہ اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی، اور تو راب کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی وہ غصے سے اس کے گال پر اپنے نازک ہاتھ کا تھپڑ جڑ چکی تھی۔ تو راب نے اپنی گال پر ہاتھ رکھے آگ اگلتی نظروں سے منتہا کو دیکھا تھا، مگر وہ اب بھی ڈری نہیں تھی۔ تم نے خود کے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا، مگر ایک دن تمہاری سچائی سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ منتہا ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی جب تو راب اس کا وہی ہاتھ جکڑ گیا جس سے اس نے ابھی اسے تھپڑ مارا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارنے کی جرت کیسے کی؟ آپ کو مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوا کہ آپ میرے رحم و کرم پر ہیں؟ میں جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو راب اسے پیچھے دیوار سے لگاتے اس کے چہرے پر دبی دبی آواز میں غرایا تو تب بھی منتہا دو بدو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی رہی۔ کیا کر لو گے تم؟ جان سے مار دو گے؟
تو ابھی مار دو، نہیں ڈرتی میں موت سے۔ منتہا نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑتے اسے جھٹکا دیا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے تھپڑ مار چکی تھی اور اب اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی، اور تراب چپ چاپ کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اسے جان سے مار سکتا ہے، جبکہ وہ تو اس پر اپنی عادت کے مطابق زیادہ سختی تک نہیں کر پا رہا تھا۔ مارنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اپنی بے بسی پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا وہ کچھ بولے بغیر منتہا کا ہاتھ پکڑے کھینچتے ہوئے دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھا تھا، یعنی یہاں وہ پہلے بند تھی، لیکن اس بار منتہا کمرے تک پہنچنے تک اپنا ہاتھ آزاد کروانے کے لیے اس کے ہاتھ کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، مگر تراب پر تو کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سپاٹ پن سے اسے کمرے میں دھکیلتا باہر سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ منتہا نے روتے چیختے چلاتے زور زور سے دروازہ اندر سے پیٹنا شروع کر دیا تھا، جس پر تراب تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہاں ٹھہرتا تو دل منتہا کے لیے نرم ہونے کا خدشہ تھا، جو پہلے ہی منتہا کے حق میں بے پناہ طاولیں گھڑتا تراب کو بوکھلا رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل رہی تھی۔ منتہا کو کسی طور چین نہیں تھا۔ جب اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ چوکنا سی ہوتی دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی، اور پھر جیسے ہی ایک ملازمہ ٹائپ عورت کمرے میں داخل ہوئی، اسے آگے کی طرف دھکا دیتے منتہا نے پھرتی سے باہر نکلتے دروازہ بند کر دیا۔ مگر جیسے ہی ملازمہ نے دروازہ بجانا شروع کیا، منتہا نے گھبراہٹ سے ارد گرد دیکھا تھا، اور کسی کو آس پاس نہ پا کر وہ جلدی سے ایک طرف موجود سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مگر ان سیڑھیوں سے اترتے وہ جیسے ہی آگے بڑھی، ایک بڑی سی کھانے والی ٹیبل پر اسے تراب بیٹھا نظر آیا، جس کے سامنے مختلف کھانوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ منتہا جلدی سے پلر کے پیچھے چھپی تھی، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ پلر کے ساتھ لگی کھڑی چاروں اطراف نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی، جب اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں اس سفیدی میں گھرے محل کی خوبصورتی کو دل میں سراہا۔ منتہا اپنے دھیان میں تھی، جب چہرہ سیدھا کرنے پر سامنے تراب کا چہرہ اپنے نزدیک دیکھتے وہ ساکت پڑی۔ وہ نہ جانے کب یہاں چلا آیا، اور اب منتہا کے سر کے قریب پلر پر ایک ہاتھ ٹکائے کھڑا تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں سوئی بھی گرے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو کیوں خود کو تھکا رہی ہیں؟ بے فکر رہیں، میں خود آپ کو چھوڑنے جاؤں گا، کیا پتہ ایسے ہی گھر والے میری تعریف کر دیں۔ خیر آئیے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی پسند کا کھانا تیار کروایا ہے۔ تراب بولتے ہوئے ایک طرف ہٹا تھا کہ تاکہ منتہا آگے بڑھ سکے، مگر وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ مجھے حرام نہیں کھانا، منتہا نے سخت لہجے میں کہا۔ قسم سے میری حق حلال کی کمائی ہے، کھانا بنا ہے اور آپ کھائیں گی تبھی یہاں سے بھاگ سکیں گی۔ وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دینے لگا تو منتہا بھی نہ جانے کیا سوچتے اس کے ساتھ چل دی، مگر اس کی نظر بار بار وہاں ہر چیز سے جھلکتی عمارت پر ٹھہر رہی تھی، مگر دل میں یہی خیال تھا کہ یہ سب تراب نے ناجائز طریقوں سے ہی حاصل کیا ہے۔ منتہا نے ہر ایک طریقے سے تراب کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہا، اور اس طرح یہ رات منتہا کی تراب کے اس سفید بنگلے میں گزرتی اس کی زندگی پر کالا دھبا ثابت ہوئی۔ اگلے دن تراب نے منتہا کو ڈراتے دھمکاتے سارے معاملات سے دور رہنے کی تلقین کرنے کے ساتھ واپسی کا عندیہ دیا، تو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی فی الوقت خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ منتہا تراب کے پیچھے پیچھے باہر آئی، ہر طرف پھولوں کی بہتات تھی، دوسری طرف 3-4 لائن میں مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی، جن میں سے ایک کی طرف تراب نے بڑھتے منتہا کے لیے دروازہ کھولا تو خود کو اس کے اس عزت دینے والے انداز پر منتہا نے بغور اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھتی تراب نے اسے بازو سے پکڑے روکا۔ سوری۔ تراب کی معافی پر اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، وہ اس کی ناک پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے بے ہوش کر گیا۔ سوری، یہ ضروری تھا۔ تراب نے اس کے ایک طرف گرتے دھان پان سے وجود کو سہارا دیا، اسے نرمی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھاتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو فوری اس کی ملازم نے آگے بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تراب سنجیدہ سا کبھی ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا تو کبھی پیچھے موجود منتہا کو، جب اس کے کانوں میں اس کے ملازم کی مؤدب سی آواز گونجی، باس آپ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، مگر باس کیا ان کا واپس جانا آپ کے لیے ٹھیک ہوگا؟ اگر انہوں نے آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو؟ اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے بولا، میں نے یہاں قید بھی نہیں رکھ سکتا مراد، اور پھر بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔
تو راب کچھ اس طرح کسی کیفیت میں تھا جس کی وجہ سے اس نے بے ساختہ اپنے گریبان کے 2-3 بٹنوں کو کھولا۔ مراد تراب کے ساتھ اس کے کام کی شروعات سے ساتھ تھا۔ وہ تراب کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو تراب منتہا کو لیے گھر کی جانب بڑھتا۔ مراد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر گیا۔ منتہا کو دیکھتے اس کے ماں باپ کی جان میں جان آئی تھی۔ تراب ان کے سامنے بہانہ کر گیا تھا کہ کوئی اسے اس حالت میں گھر کے باہر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کے بعد جب منتہا کی آنکھ کھلی اس نے سب گھر والوں کو اپنے ارد گرد پایا تھا، اور جب اس کی نظر بھٹکتی ہوئی ایک کونے میں کھڑے تراب پر جا پڑی جو رف سے حلیے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں منتہا کے لیے تنبیہ سی تھی۔ منتہا نے گھر والوں کے سوالوں پر کچھ جھوٹ کچھ سچ بتاتے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ بس تم یہ نیوز چینل چھوڑ رہی ہو، میں دوبارہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی منتہا۔ اگر تو تمہارے سسرال میں پتہ لگ جاتا تو جانتی ہو کتنی رسوائی ہوتی ہماری، اور ابھی بھی پتہ نہیں کون کون تمہارے اغوا کے بارے میں جان چکا ہے، ورنہ ہم نے تو عزت خرابی کے ڈر سے ہر ممکن کوشش کی تھی تمہیں خاموشی سے تلاش کرنے کی۔ منتہا کی ماں نے اسے کڑی وارننگ دی تو ہسپات میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی کچھ ریسٹ چاہتی تھی کہ یہ سب اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑا۔ اس کے 2 دن بعد منتہا کی منگنی تھی، اور اس دن تراب نے خود کو کاموں میں بری طرح مشغول کر رکھا تھا۔ منتہا کی ماں اس کا پہنا جانے والا ڈریس اس کے بیڈ پر رکھ گئی تھی، مگر وہ تیار ہونے کے بجائے کمرے کی کھڑکی میں گم سم سی کھڑی حیران سے سامنے لان میں ملازموں کے ساتھ مل کر کام کرتے تراب کو دیکھ رہی تھی، جس کا شاہانہ انداز وہ کچھ دن پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اور پھر اس کا گھر بھی تو اس گھر سے کئی گنا زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، تو پھر وہ کیوں اپنا وہ روپ سب سے چھپائے ہوئے؟ جب تراب نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے چہرہ اٹھایا تو نظر سیدھی منتہا پر جا پڑی۔ وہ اس دن سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ تراب کے دیکھنے پر وہ جھٹ کھڑکی سے ہٹی، اور پھر بے دلی سے لڑکے والوں کی طرف سے بھیجے گئے منگنی کے سوٹ کو اٹھائے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ منتہا کو لڑکے کے ساتھ اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا، اور وہ تو آج جیسے حسن میں پریوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ تراب ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا خاموشی سے ایک کم رش والی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور کبھی دل کے مجبور کرنے پر ایک ہاتھ نظر کچھ دور موجود اسٹیج پر کسی اور کا پہلو سجائے بیٹھی منتہا پر بھی ڈال لیتا۔ دل عجب بے کلی کا شکار تھا۔ دل میں پنپتی پسندیدگی شاید اپنا درجہ بڑھاتے محبت کے دائرے میں شامل ہونے لگی تھی۔ منتہا کے ہونے والے منگیتر نے اس کے نزدیک جھکتے کوئی سرگوشی کی تھی، جس کا جواب دیتے بے دہانی میں اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اور وہاں موجود اتنے چہروں کو چھوڑتے منتہا کی نظر تراب پر جا رکی تھی۔ نہ جانے کیوں آج بار بار اس کی آنکھیں ایک اسی چہرے پر جا کر رک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کا ماحول بدلا، اور سارے ہنستے مسکراتے چہرے پریشانی کی لپیٹ میں آئے تھے، کیونکہ منتہا کے سسرال تک اس کے اغوا کی خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ کسی صورت ایسی لڑکی کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے جو 2 دن گھر سے غائب رہی تھی۔ گھر والے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، منتہا کے پاک صاف ہونے کی یقین دہانی کروا رہے تھے، مگر لڑکے والے کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ منگنی کی رسم ادھوری چھوڑے واپس چلے گئے۔ منتہا ساکت سے اسٹیج پر اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ مہمان بھی واپس جانے لگے تھے۔ منتہا کے ماں باپ سفید پڑتا چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ان کی بیٹی کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور اس سے سب سے بڑی بات ان کی بیٹی کے کردار کو مشکوک کر دیا گیا تھا۔ اب کوئی بھی ان کی بیٹی کی طرف نہ بڑھ پاتا۔ جب تراب ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا اپنی قسمت آزمانے کو آگے بڑھا، وہ اسٹیج پر چڑھتا منتہا کی طرف پشت کیے کھڑا سب کو اونچی آواز میں اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں منتہا سے رشتہ استوار کرنے کو تیار ہوں، تراب بھاری مضبوط آواز میں بولا۔ تو آج منتہا کے والدین نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں ان کے قابل نہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تراب ان کے تذبذب کو دیکھتے پھر سے بولا۔ دل امیدی اور نا امیدی سے دھڑکنے لگا تھا، جب آج شاید زندگی میں پہلی بار تراب کے والدین اس کی حمایت میں آگے بڑھتے اس کا ساتھ دینے لگے۔ آخر کو انہیں اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کے سامنے اچھا بننے کا موقع جو ملا تھا، ورنہ تراب سے انہیں کم ہی لگاؤ تھا۔ وجہ اس کا ناکارہ ہونا تھا، ایک صرف اس وجہ سے وہ اسے اس کے حصے کا وقت اور پیار دینا چھوڑ چکے تھے۔ ان کی اپنے پاس موجودگی کی وجہ سے تراب کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ طنزیہ سا مسکراتا سر جھٹک گیا۔ مگر مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ منتہا اپنی بھاری فراک سنبھالتی کھڑی ہوتی اونچی آواز میں بولی۔
تو راب نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنا رخ منتہا کی طرف کیا جو سخت غصے میں اسے گھور رہی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک تو اس کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ تراب ہی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آگے بڑھتے تراب کا گلا دبا دے جو اب ہیرو بننے کے چکروں میں تھا۔ تم چپ کرو منتہا، ہم مزید اپنے سروں پر خاک نہیں ڈلوا سکتے۔ اس کی امی ڈپٹی اسے چپ کروا گئی تھی۔ تراب کو جیسے ہی ان کی رضامندی کی ذرا سی جھلک نظر آئی وہ ایک مزید شوشہ چھوڑتے منتہا کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ منگنی کی کمزور رسم کے بجائے اگر نکاح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تراب نے ذرا سی لب کشائی کی اور گھر کے بڑے تو وجہ سے تیار ہی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد منتہا کی کسی بھی انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں منتہا تراب بن چکی تھی۔ تراب نے بڑی مشکل سے خود کو سنجیدہ بنا رکھا تھا ورنہ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ تو چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی خوشی میں گم تھا جب اس کے پاس بیٹھی منتہا نے تیش کے عالم میں کوئی اور بس نہ چلنے پر اپنا ہیل والا جوتا اس کے پاؤں پر دے مارا۔ اس رفتار پر تراب نے بمشکل اپنی کراہ دبائی تھی۔ تم میزنے بدتمیز انسان، تمہیں شرم نہیں آئی خود سے بڑی کزن سے نکاح کرتے ہوئے؟ منتہا اتنی آواز میں بڑبڑائی جو آسانی سے تراب تک پہنچی تھی۔ اللہ معافی، 2 سال بڑی ہیں مگر دیکھ لیں شوہر کو کیسے بلا رہی ہیں، بتاؤں ابھی یہاں کسی کو؟ تراب بھی ادھر ادھر دیکھتا بولا تو منتہا نے اسے گھورا۔ دیکھو تراب، یہ سب تم نے تو نہیں کیا، مجھے لگ رہا ہے تم نے پھر سے میرے ساتھ کوئی دشمنی نکالی ہے، تم نے ہی میرے اغوا کی بات میرے سسرال تک پہنچائی ہے۔ منتہا نے مشکوک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ خدا قسم بالکل نہیں، تراب نے جھٹ تردید کی۔ وہ اس وقت معصوم بنا بیٹھا تھا مگر منتہا اس کا جو روپ دیکھ چکی تھی کہ اس نے 1 منٹ میں کس طرح 3 آدمیوں کو اوپر پہنچا دیا تھا تو کیسے اس پر یقین کر سکتی تھی؟ منتہا چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اس نے جب دیکھا کہ تراب گھر پر نہیں ہے وہ اپنی جاب پر جانے کے لیے نکلی۔ وہ چینل اونر سے تراب کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے اس کی دی معلومات پر کیوں کام نہیں کیا تھا۔ منتہا کو یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً تراب نے انہیں بھی ڈرا دھمکا دیا ہوگا، مگر چینل کی عمارت میں داخل ہوتے ہی اس کے سر پر نیا دھماکہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ تراب نے منتہا کی حاصل کردہ معلومات کو جھوٹا قرار دیتے اپنی سچائی کے ثبوت بھی فراہم کر دیے۔ منتہا کے آفس میں آتے ہی اسے فوراً چینل اونر کے کمرے میں بلا لیا گیا تھا۔ منتہا نے حیرت سے ان کا خوشگوار لہجہ اور انداز دیکھا۔ منتہا، آپ جانتی ہیں ایک بہت بڑی خبر ہے جو سب سے پہلے ہمارے نیوز چینل سے بریک ہوگی، اور تو اور ایک باقاعدہ انٹرویو بھی لائیو چلے گا جس سے ہمارا چینل بہت اوپر جائے گا۔ ہم سب بہت خوش ہیں منتہا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، جو بھی وجہ آپ بنی ہیں۔ اس کمپنی تک آپ ہی گئی تھیں اور اس کے اونر آج یہاں آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان سے آپ انٹرویو لیں۔ چینل کے CEO تو جیسے ابھی سے آسمان پر پہنچے ہوئے تھے، اور منتہا تو بس خاموش بیٹھی رہ گئی، مگر پھر بہت سے سوال دل میں لیے وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی جو کہ وہ اب تراب سے سب کے سامنے کرنے والی تھی۔ تراب نے منتہا سے سامنا ہونے پر ہاتھ ماتھے تک لے جاتے اسے چپکے سے سلام جھاڑا تو وہ لب نیچے سر جھٹک گئی۔ اس کے بعد منتہا نے لائیو تراب سے شروع سے لے کر آخر تک اس کی کامیابی کا راز پوچھا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سے سوال جس سے منتہا کو کسی حد تک اس کی اچھائی کا یقین آنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود کچھ باتیں وہ اسے اکیلے میں ہی کر سکتی تھی جس سے باقی کی گرہیں بھی کھلنی تھی۔ تراب کے جانے کے بعد منتہا بھی اپنا کام سمیٹتی باہر نکلی تو تراب کو اپنے منتظر پا کر وہ ٹھہری۔ آئیں میڈم پلیز۔ تراب نے جھکتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو منتہا اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی۔ آج بھی بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ منتہا کے طنز پر تراب خفیف سا ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا نفی میں سر ہلا گیا۔ منتہا کے بیٹھتے ہی تراب نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی، مگر اپنے اس گھر جس کو تراب نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ منتہا نے انجان راستے دیکھتے پوچھا۔ اپنی جنت میں، تراب کی طرف سے مسکراتا ہوا جواب آیا۔ تراب بی سیریس، میرے لیے پہلے ہی تمہاری ذات کو لے کر بہت سے ڈاؤٹ ہیں۔ منتہا بھڑکی تھی۔ تم قاتل ہو تراب، بے شک تم نے اپنے کام کی صفائی دے دی، مگر اپنے اس دن کے عمل کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور پھر میرے تک جو معلومات پہنچی ان میں کچھ تو سچائی ہوگی نا، اور پھر ان سب کو ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ منتہا کے سوالوں پر تراب نے گاڑی روکی۔ گھر والوں کا میرے ساتھ جو سلوک ہمیشہ رہا ہے اس سے تم واقف ہو، تو بس خود کو منوا کر ہی ان کے سامنے سب لانا چاہتا تھا، اور دوسرا اس کامیابی کی دوڑ میں میرے کچھ دشمن بھی بن گئے ہیں۔
تو وہ سب میرے دشمنوں کا ہی پروپیگنڈا تھا۔ میں سب جانتے ہوئے بھی ان تک پہنچنے کے لیے خاموش تھا، اور پھر آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دیتے میری کمپنی تک پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں کو میری عزت اور میری کامیابی کو داؤ پر لگانے کا طریقہ مل گیا، مگر اس کے ساتھ آخر میں وہ لوگ آپ کو اغوا کرنے والے تھے تاکہ اپنی مرضی کا کام کروا سکیں۔ اسی لیے ان سے پہلے ہی آپ کو میں اغوا کر چکا تھا۔ وہاں جن لوگوں کو مارا وہ وہی لوگ تھے، اور میں اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں۔ یہ ایک میری سائٹ، میرے بزنس اور میری ذاتی زندگی سے بھی الگ ہے۔ وہ لوگ نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے تھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر مجھے سب کو یہ احساس دلانا تھا کہ مجھ سے دھوکہ دہی کا یہی انجام ہے۔ تو راب ساری باتیں منتہا کے سامنے کہتے چپ کر گیا، مگر تو راب پھر بھی قانون کو ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں۔ منتہا کچھ مطمئن ہوتی بولی، جو حکم آئندہ خیال کروں گا۔ تو راب بغیر کسی عذر کے مان گیا تو منتہا مسکرائی۔ اب چلیں؟ تو راب کے پوچھنے پر منتہا اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تو راب آج بہت خوشی کے ساتھ منتہا کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر لایا تھا۔ یہاں ملازموں نے مل کر منتہا کا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ تو راب سب گھر والوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی ہوگی، یقیناً سب بہت خوش ہوں گے۔ پلیز دل میں کوئی بات رکھے بغیر انہیں معاف کر دینا۔ منتہا نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ تو کیا میں بھی آپ کو دل سے قبول ہوں نا؟ تو راب نے اسے سوال کیا تو منتہا کو جھجکی سی تھی۔ تو راب تم نے اس دن شاید جذباتی پن میں یہ سب کیا، ورنہ میں تم سے 2 سال بڑی۔ تو راب نے منتہا کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بالکل نہیں منتہا، میرے دل کی اولین خواہش ہے آپ اپنے دل سے ہر قسم کا وسوسہ نکال دیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی عزت بھی۔ تو راب اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تو اس کی آنکھوں کی سچائی پر منتہا کی پلکیں لرزیں۔ اس کا تو راب کے پاس بیٹھنا دھوبر ہونے لگا، تو اس نے اٹھنا چاہا، مگر بروقت تو راب اس کا بازو پکڑے اسے اپنے مقابل بٹھا گیا۔ کیا آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ہمراہی کا شرف بخشیں گی؟ تو راب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو منتہا نے چند سیکنڈ بعد اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، جسے تو راب نے عقیدت سے اپنے ہاتھ میں بھیجا۔ اب چلو گھر چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو راب کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات پر گھبراتے منتہا نے کہا، تو وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے اسے خود سے لگا گیا۔ اس نزدیکی پر منتہا کا دل زور سے دھڑکا تھا جب اسی وقت باہر سے کچھ شور سا بلند ہوا تھا۔ منتہا نے ناسمجھی سے تو راب کی طرف دیکھا۔ آپ کے اور میرے سسرال والے آ گئے ہیں، آ جائیں، ان کا اپنے گھر ویلکم کریں۔ تو رام نے مسکراتے ہوئے منتہا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔